اور بڑے شور و زور کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ غامدی صاحب نے اسلام کا ریاست اور سیاست دونوں سے رشتہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ دین کو غامدی صاحب نے فرد تک محدود کر دیا۔ اسی طریقے سے دین کا بڑا حصہ جو سیاست اور ریاست سے متعلق تھا اسے عملاً معطل کر دیا گیا ہے۔ اسلام کو محض چند احکامات اور عبادات کا دین غامدی صاحب نے بنا دیا، اور غامدی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ دین کا تعلق اصلاً فرد سے ہے، تو وہ یہی نقطہ نظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دین تو ایک طرف اقامت دین کی بات کرتا ہے، نفاذ شریعت کی بات کرتا ہے، اس کے برخلاف غامدی صاحب جو دینی تصورات پیش کرتے ہیں اس میں دین کا نفاذ یا نظم اجتماعی میں دین کا کوئی تعلق سامنے نہیں آتا۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں آپ کا نقطہ نظر، مثبت استدلال، کہتے کیا ہیں آپ اسلام کا سیاست اور ریاست کے حوالے سے، کیا نقطہ نظر؟ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت دین کی صورت میں ملی ہے، میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اس کے دو بڑے حصے ہیں۔ ایک کو قرآن اپنی اصطلاح میں الحکمہ کہتا ہے اور دوسرے الکتاب۔ الحکمہ میں دو چیزیں شامل ہیں، ایمانیات اور اخلاقیات۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات سے متعلق جو ہدایات دی ہیں وہ بھی نہایت تفصیل کے ساتھ میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دی، اور ایمانیات میں بھی جو 5 چیزیں زیر بحث آتی ہیں ان پر اپنا نقطہ نظر وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ دوسرا حصہ الکتاب یا شریعت ہے، سادہ لفظوں میں آپ اس کو قانون کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون اپنی ہدایت کی حیثیت سے دیا ہے، جس کو اصطلاح میں شریعت بھی کہا جاتا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے الکتاب کی اصطلاح بھی قرآن نے اختیار فرمائی ہے۔ ان دونوں حصوں میں ریاست سے جو چیز متعلق ہو سکتی ہے وہ ظاہر ہے کہ اوامر و نواہی ہے۔ دین کا ایک بڑا حصہ اخلاقیات میں بھی اوامر و نواہی کی صورت میں صادر ہوا ہے، اور پھر یہی اوامر و نواہی ہیں جو باقاعدہ ضابطے اور قانون کی صورت اختیار کر کے شریعت کے عنوان سے بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ ان اوامر و نواہی کو اگر آپ اپنے سامنے رکھ لیں تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا ایک بڑا حصہ فرد ہی کو مخاطب کرتا ہے، فرد ہی سے متعلق ہدایات دیتا ہے، اور فرد اپنی اسی حیثیت میں اپنے پروردگار کے سامنے جواب دے دیا ہوتا ہے۔ یعنی میں ایک فرد ہوں، دین نے مجھے مخاطب کیا ہے، مجھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ و شعور دیا ہے، میں اس ارادہ و شعور کو استعمال کر کے یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے یہ دین اختیار کرنا ہے۔ پھر میرے پروردگار کی طرف سے مجھے بتایا جاتا ہے کہ اس میں یہ ماننے کی چیزیں ہیں، یہ اختیار کرنے کی چیزیں ہیں، یہ ترک کر دینے کی چیزیں ہیں۔ میں ان پر عمل پیرا ہو جاتا ہوں۔ اس کے لیے میں اپنے پروردگار کے سامنے دنیا میں بھی جواب دہ ہوں، آخرت میں بھی جواب دہ ہوں گا، اور میری تقدیر کا فیصلہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسی رعایت سے کیا جائے گا۔ یہ اوامر و نواہی اگر آپ ان کی پوری فہرست سامنے رکھیں تو جیسے کہ میں نے عرض کیا بہت بڑی تعداد میں فردی سے متعلق ہے، لیکن ان کا ایک حصہ ایسا ہے جس کا تعلق مسلمانوں کی جماعت سے ہے، یعنی وہاں فرد بحیثیت فرد نہیں بلکہ مسلمانوں کی جماعت بحیثیت جماعت مخاطب ہوئی ہے۔ وہاں خطاب بھی مسلمانوں سے ان کی جماعتی حیثیت میں کیا گیا ہے۔ ٹھیک، مسلمانوں کی جماعتی حیثیت ہے جس کو آپ معاشرے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، یہ مسلمان معاشرہ ہے، اور جب کوئی معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے تو اس کی ناگزیر ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک نظم اجتماعی قائم کیا جائے، اسی کو ریاست کہا جاتا ہے۔ یہاں سیاست اور ریاست یہ سب چیزیں موضوع بحث بن جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ دین کے احکام میں اگر 80-90% احکام وہ ہیں جن کا تعلق فرد سے ہے، جہاں مخاطب فرد بحیثیت فرد ہے، اور جہاں وہ جواب دہ بھی اپنے پروردگار کے سامنے ہے، اس میں جماعت یا معاشرہ دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اسی اسلوب پر ظاہر ہے کہ جو 8-10% احکام ہے ان کا تعلق معاشرے سے ہے، جماعت سے ہے،
وہاں فرد بحیثیت فرد مخاطب نہیں ہے، افراد بحیثیت جماعت مخاطب ہے. ٹھیک. یعنی وہاں بھی مخاطب فردی کو کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی وہ حیثیت مخاطب ہو گئی ہے جس میں وہ جماعت کے ایک جزو کے طور پر زندگی بسر کرتا ہے. جب فرد بحیثیت جماعت زیر بحث آتا ہے، یا جماعت بحیثیت جماعت زیر بحث آتی ہے، یا معاشرہ بحیثیت معاشرہ زیر بحث آتا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر جب ایک نظم قائم کر دیا جائے تو ہم یہ تعبیر اختیار کرنے میں حق بجانب ہوتے ہیں کہ یہاں دین نے حکومت کو مخاطب کر لیا ہے. یعنی جب جماعت کو مخاطب کیا جائے گا تو جماعت اپنا اظہار کرے گی، وہ اپنا اظہار معاشرے میں کرے گی، اور معاشرہ اپنے نظم اجتماعی کے ذریعے سے فیصلے کرے گا. ٹھیک. یہ چیز چونکہ دنیا میں اسی طرح ہو رہی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے ترک و اختیار کی چیز نہیں ہے. یعنی وہ لازمی طور پر ایک نظم قائم کرتا ہے، لازمی طور پر ایک ریاست وجود میں لے آتا ہے. وہ قبائلی سطح کی ریاست ہے یا دور حاضر کی ریاست ہے، یہ تو تمدن کے تقاضے ہیں، لیکن وہ قبائلی سطح پر بھی وجود میں آئے گی تو ایک نظم، ایک اجتماعی نظم، ایک جماعتی نظم، ایک ریاست، یہ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں اپنا تصور پیدا کر لیتی ہے. جب یہ پیدا کر لیتی ہے تو معاشرے سے متعلق چیزوں میں ہم مسئولیت کے درجے میں پھر حکومتی کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نے جو ہدایت ہمیں دی ہے اس کو اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو اس کا ایک بڑا حصہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 85-90% حصہ وہ ہے جس میں فرد ہی مخاطب ہے، لیکن ایک چھوٹا حصہ ایسا ضرور ہے اور ایسے احکام بھی اس میں دیے گئے ہیں جن میں جماعت مخاطب ہے اور اس لحاظ سے حکومت مخاطب ہے. یعنی وہ حکومت سے متعلق ہے، اور حکومت کیونکہ کسی ریاست ہی میں قائم کی جاتی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ ریاست سے متعلق ہے. اس تمہید میں جو چیزیں میں نے واضح کی ہیں ان کو اب سامنے رکھیے. فرد سے متعلق جو اوامر و نواہی ہیں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک. وہ اوامر و نواہی جس میں جماعت کو بحیثیت جماعت، معاشرے کو بحیثیت معاشرہ، یا سیاست و حکومت کو مخاطب بنایا گیا ہے، وہ کون سے اوامر و نواہی ہیں؟ میں نے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں اسلام اور ریاست کے زیر عنوان ایک مضمون لکھا تھا. اس میں نے اپنا موقف 10 نکات کی صورت میں بیان کیا تھا. آخر میں نے وہ فہرست بھی ترتیب دے دی تھی جس میں ریاست، سیاست، جماعت یا معاشرے سے متعلق دینی ذمہ داریاں یا دینی احکام یا دین کے اوامر و نواہی بیان کیے گئے. یہ فہرست بھی ترتیب دے دی تھی. میں آپ کے سامنے سب سے پہلے وہ فہرست رکھوں گا. میری کتاب مقامات میں وہ مضمون موجود ہے، اس کو پہلے سنیے، پھر دیکھیے کہ دین میں یا دین کی ہدایت میں وہ کیا احکام ہیں، کیا اوامر و نواہی ہے. ہماری شریعت میں وہ کیا چیزیں ہیں جن کو جماعت سے متعلق کیا گیا ہے، معاشرے سے متعلق کیا گیا ہے، یا دور جدید کی تعبیر اختیار کر لیں تو ریاست و حکومت سے متعلق کیا گیا ہے. ایک مرتبہ جب آپ ان کو سن لیں گے تو میرے موقف کے باقی پہلوؤں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. میں نے لکھا ہے اسلامی شریعت میں 2 طرح کے احکام ہیں. یہ میری کتاب مقامات میں اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ کے زیر عنوان مضمون ہے. میں صفحہ 204 سے پڑھ رہا ہوں. اسلامی شریعت میں 2 طرح کے احکام ہیں. ایک جو فرد کو بحیثیت فرد دیے گئے ہیں، اور دوسرے جو مسلمانوں کے معاشرے کو دیے گئے ہیں. یعنی ابتدا ہی میں نے یہاں سے کی ہے کہ پہلے احکام کی فہرست کو سمجھ لیں کہ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک جو فرد کو بحیثیت فرد دیے گئے ہیں، اور دوسرے جو مسلمانوں کے معاشرے کو دیے گئے ہیں. پہلی قسم کے احکام کا معاملہ خدا اور بندے کے درمیان ہے، اور وہ اس میں کسی حکومت کے سامنے نہیں بلکہ اپنے پروردگار ہی کے سامنے جواب دے. پہلی قسم کے احکام جس میں فرد بحیثیت فرد مخاطب ہے. لہٰذا دنیا کی کوئی حکومت اسے مثال کے طور پر، یہ چند مثالیں ہیں، لہٰذا دنیا کی کوئی حکومت اسے مثال کے طور پر روزہ رکھنے یا حج و عمرہ کے لیے جانے یا ختنہ کرانے یا مونچھیں پست رکھنے، اور وہ اگر عورت ہے تو سینہ ڈھانپنے، زیب و زینت کی نمائش نہ کرنے
یا اسکارف اوڑھ کر باہر نکلنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی. یعنی یہ دین کے احکام ہیں، دین کی ہدایات ہیں، لیکن ان میں فرد بحیثیت فرد مخاطب ہے. اس طرح کے معاملات میں تعلیم و تربیت اور تلقین و نصیحت سے آگے اس کے کوئی اختیار نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کے معاشرے کے، مسلمانوں کی حکومت کے، ان کے نظم اجتماعی کے کوئی اختیارات نہیں ہیں، الا یہ کہ کسی کی حق تلفی یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا اندیشہ ہو. قرآن نے پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ دین کے ایجابی احکام میں سے یہ صرف نماز اور زکوٰۃ ہے جس کا مطالبہ مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی اگر چاہے تو قانون کی طاقت سے کر سکتا ہے. قرآن کا ارشاد ہے کہ اس کے بعد وہ پابند ہے کہ ان کی راہ چھوڑ دے اور کوئی چیز ان پر نافذ کرنے کی کوشش نہ کرے. رہے دوسری قسم کے احکام، یہ پہلی قسم کے احکام ہیں جو فرد کو بحیثیت فرد دیے گئے ہیں. ان کا حکم بھی میں نے بیان کر دیا، ان کی نوعیت بھی واضح کر دی. رہے دوسری قسم کے احکام تو وہ در حقیقت دیے ہی حکومت کو گئے ہیں. دیے ہی حکومت کو گئے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ وہ جماعت کو دیے گئے ہیں، نتیجے کے طور پر معاشرے کو دیے گئے ہیں، اور اس کے نتیجے کے طور پر حکومت کو دیے گئے ہیں. اس لیے کہ معاشرہ اور جماعت اپنے وجود کا اظہار حکومت کے ذریعے سے کرتے ہیں. رہے دوسری قسم کے احکام تو وہ در حقیقت دیے ہی حکومت کو گئے ہیں، اس لیے کہ اجتماعی معاملات میں وہی معاشرے کی نمائندگی کرتی ہے. اس لیے یعنی کیوں کہا جائے گا کہ حکومت کو دیے گئے ہیں؟ اس لیے کہ اجتماعی معاملات میں وہی معاشرے کی نمائندگی کرتی ہے. علماء ارباب حل و عقد سے، یعنی جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، جو ان کی اجتماعی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، ان کی سیاست کا نظم سنبھالے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں اصطلاح میں ان کو ارباب حل و عقد کہا جاتا ہے. علماء ارباب حل و عقد سے ان پر عمل کا مطالبہ کریں تو یقیناً حق بجانب ہوں گے. یعنی کن چیزوں کا مطالبہ کریں؟ ان اوامر و نواہی کا جو دیے ہی حکومت کو گئے ہیں، دیے ہی معاشرے کو گئے ہیں. علماء ارباب حل و عقد سے ان پر عمل کا مطالبہ کریں تو یقیناً حق بجانب ہوں گے، اور اپنے منصب کے لحاظ سے ان کو کرنا بھی چاہیے. مگر یہ شریعت پر عمل کی دعوت ہے، نفاذ شریعت کی تعبیر اس کے لیے بھی موضوع قرار نہیں دی جا سکتی. اچھا، یعنی علماء جب مطالبہ کریں گے تو وہ اصل میں کیا مطالبہ کریں گے؟ نفاذ شریعت کی تعبیر اختیار نہیں کریں گے، حکمرانوں سے دین کے ان احکام پر عمل کا مطالبہ کریں گے جو حکمرانوں ہی کو دیے گئے ہیں. یہ دوسری قسم کے احکام درج ذیل ہے. اب وہ احکام سنیے. 8، مسلمان اپنے حکمرانوں کی رعایا نہیں بلکہ برابر کے شہری ہوں گے. مسلمان اپنے حکمرانوں کی رعایا نہیں، یعنی یہاں تعلق آقا اور غلام کا نہیں ہے. مسلمان اپنے حکمرانوں کی رعایا نہیں بلکہ برابر کے شہری ہوں گے. قانون اور ریاست کی سطح پر ان کے بڑے اور چھوٹے اور شریف اور وضیع کے مابین کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا. ان کے جان و مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہوگی. ان کے یعنی مسلمانوں کے، ان کے جان و مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہوگی. یہ حرمت جس طرح فرد کے مقابلے میں حاصل ہے، اسی طرح ریاست اور حکومت کے مقابلے میں بھی، جماعت اور معاشرے کے مقابلے میں بھی ان کے جان و مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے. یہاں تک کہ حکومت ان کی رضامندی کے بغیر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس بھی ان پر عائد نہیں کر سکے گی. مال کو حرمت حاصل ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ رقم یا وہ حصہ متعین کر دیا ہے جو حکومت ان سے بالجبر لے سکتی ہے. یہاں تک کہ حکومت ان کی رضامندی کے بغیر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس بھی ان پر عائد نہیں کر سکے گی. ان کے شخصی معاملات یعنی نکاح، طلاق، تقسیم وراثت، لین دین اور اس نوعیت کے دوسرے امور میں اگر کوئی نزاع ان کے درمیان پیدا ہو جائے گی، یعنی ایک تو فرد کو حکم دیا جاتا ہے، ایک وہ معاملات ہیں جو دو افراد کے درمیان زیر بحث آ جاتے ہیں، جیسے نکاح ظاہر ہے کہ ایک مرد و عورت کے درمیان ہونا ہے، طلاق کا معاملہ بھی
اسی نوعیت کا ہے، اسی پر باقی کو قیاس کر لیجئے۔ اس نوعیت کے دوسرے امور میں اگر کوئی نزاع ان کے درمیان پیدا ہو جائے گی تو اس کا فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوگا۔ یعنی عام حالات میں تو لوگ عمل کریں گے جس چیز کو وہ درست سمجھتے ہیں، لیکن نزاع پیدا ہو جائے تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کا فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق کرے۔ روز و شب کی نمازوں، ماہ رمضان کے روزوں اور حج و عمرہ کے لیے انہیں تمام ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ ان پر عدل و انصاف کے ساتھ اور امرہم شورا بینہم کے طریقے پر حکومت کی جائے گی۔ یعنی دو چیزیں، عدل و انصاف کے ساتھ اور امرہم شورا بینہم، یعنی ان کے معاملات لوگوں کی رائے سے انجام پاتے ہیں، ان کا نظام لوگوں کی رائے پر مبنی ہے، وہ باہمی مشاورت سے یہ سب فیصلے کرتے ہیں۔ ان پر عدل و انصاف کے ساتھ اور امرہم شورا بینہم کے طریقے پر حکومت کی جائے گی۔ ان کے قومی املاک اجتماعی ضرورتوں کے لیے خاص رہیں گے، جیسے زمین اور اس کے خزانے ہیں، انہیں نجی ملکیت میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس طرح نشو و نما دی جائے گی کہ جو لوگ معیشت کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں ان کی ضرورتیں بھی ان املاک کی آمدنی سے پوری ہوتی رہیں۔ وہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کی تجہیز و تکفین مسلمانوں کے طریقے پر ہوگی، ان کا جنازہ پڑھا جائے گا اور انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں اور ان کے طریقے پر دفن کیا جائے گا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری، نماز جمعہ اور نماز عیدین کا اہتمام حکومت کرے گی، یعنی باقی 5 نمازیں لوگ اپنے طور پر پڑھ سکتے، اس کے لیے کوئی محلے کی مسجد بھی بنا سکتے، اس کا نظم بھی چلا سکتے ہیں، لیکن نماز جمعہ اور نماز عیدین کا اہتمام حکومت کرے گی۔ یہ نمازیں صرف انہی مقامات پر ادا کی جائیں گی جو حکومت کی طرف سے ان کے لیے مقرر کر دیے جائیں گے۔ ان کا ممبر حکمرانوں کے لیے خاص ہوگا، یعنی ان کے ممبر پر، نماز جمعہ کے ممبر پر اور عیدین کے ممبر پر کوئی عالم، کوئی عام آدمی نہیں کھڑا ہو سکے گا، یہ حکمرانوں کے لیے خاص ہوگا۔ وہ خود، یعنی مسلمانوں کے حکمران، وہ خود ان نمازوں کا خطبہ دیں گے اور ان کی امامت کریں گے، یا ان کی طرف سے ان کا کوئی نمائندہ یہ ذمہ داری ادا کرے گا۔ ریاست کے حدود میں کوئی شخص اپنے طور پر ان نمازوں کا اہتمام نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد تیسری چیز، قانون نافذ کرنے والے ادارے، یہ ذہن میں رکھیے، قانون نافذ کرنے والے اداروں میں سب سے نمایاں کیا ہے؟ پولیس۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اصلاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ادارے ہوں گے، یعنی ان اداروں کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ ایک دینی حکم پر ہے، وہ حکم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اصلاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ادارے ہوں گے، چنانچہ معاشرے کے صالح ترین افراد ان اداروں کے لیے کارکنوں کی حیثیت سے منتخب کیے جائیں گے۔ وہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کریں گے اور ان سب چیزوں سے روکیں گے جنہیں انسان ہمیشہ سے برائی سمجھتا رہا ہے، تاہم قانون کی طاقت اسی وقت استعمال کریں گے جب کوئی شخص کسی کی حق تلفی کرے گا یا اس کی جان، مال یا آبرو کے خلاف کسی اقدام کے درپے ہو۔ یعنی یہ واضح کر دیا ہے میں نے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے، وہاں وہ تبلیغ، تلقین یا ترغیبی کا طریقہ اختیار کریں گے، لیکن وہ کون سا دائرہ ہے جس میں ان کو قانون کی طاقت استعمال کرنے کا اختیار ہے؟ تو متعین طور پر واضح کیا ہے کہ وہ دائرہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی حق تلفی کر دے یا اس کی جان، مال یا آبرو کے خلاف کسی اقدام کے درپے ہو۔ اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ حکومت اپنے دشمنوں کے معاملے میں بھی قائم بالقسط رہے گی۔ قائم بالقسط یعنی انصاف پر قائم ہوگی۔ حکومت اپنے دشمنوں کے معاملے میں بھی قائم بالقسط رہے گی، حق کہے گی، حق کی گواہی دے گی اور حق کو انصاف سے ہٹ کر کبھی کوئی اقدام نہیں کرے گی۔ اس کے بعد ریاست کے اندر یا باہر اگر کسی سے کوئی معاہدہ ہوا ہے
تو جب تک معاہدہ باقی ہے لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے اس کی پابندی پوری دیانت اور پورے اخلاص کے ساتھ کی جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر اہم ترین، قتل اور فساد فی الارض کے سوا موت کی سزا کسی جرم میں بھی نہیں دی جائے گی۔ قتل اور فساد فی الارض کے سوا موت کی سزا کسی جرم میں بھی نہیں دی جائے گی۔ نیز ریاست کا کوئی مسلمان شہری اگر زنا، چوری، قتل، فساد فی الارض اور قذف کا ارتکاب کرے گا اور عدالت مطمئن ہو جائے گی کہ اپنے ذاتی، خاندانی اور معاشرتی حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، تو اس پر وہ سزائیں نافذ کی جائیں گی جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کو پورے شعور اور شرع صدر کے ساتھ قبول کر لینے کے بعد ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اپنی کتاب میں مقرر کر دی۔ یہ وہی ہے جن کو ہمارے یہاں حدود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ اسلام کی دعوت کو اقصائے عالم تک پہنچانے کے لیے، یعنی پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے، اسلام کی دعوت کو اقصائے عالم تک پہنچانے کے لیے حکومت کی سطح پر اہتمام کیا جائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اگر اس میں رکاوٹ پیدا کرے گی یا ایمان لانے والوں کو جبر و تشدد کا نشانہ بنائے گی تو حکومت اپنی استطاعت کے مطابق اس رکاوٹ کو دور کرنے اور اس تشدد کو روکنے کی کوشش کرے گی، اگرچہ اس کے لیے تلوار اٹھانی پڑے۔ یہ وہ احکام ہیں جن کی پوری فہرست 2015 میں نے اپنے اس مضمون میں لکھ دی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ یہ احکام ہیں جو ہمارے دین میں معاشرے کو، جماعت کو، یا سادہ لفظوں میں کہیے تو حکومت کو، حکمرانوں کو دیے گئے ہیں۔ سب ان احکام کے پابند ہیں۔ ان احکام کے معاملے میں کوئی شخص بھی گریز و فرار کا رویہ اختیار نہیں کر سکتا۔ احکام کی یہ فہرست سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے کہ کیا کوئی چیز ایسی باقی رہ گئی ہے جو دین میں بیان ہوئی ہو اور وہ ریاست سے متعلق ہو اور میں نے اس کو اس فہرست میں شامل نہ کیا ہو۔ اس کے بعد میرے نزدیک دو مزید سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر حکمران ان احکام پر عمل پیرا نہ ہو، ظاہر ہے کہ میں ایک فرد کی حیثیت سے مسلمان ہوں، لیکن اس کا پورا امکان ہے کہ میں کوتاہی کروں، میں گریز کا رویہ اختیار کروں، میں دین کے احکام کی خلاف ورزی کروں۔ اسی طرح معاشرہ، اجتماع کی نمائندگی کرنے والی حکومت میں بھی یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ دین کے احکام ہیں، ان دین کے احکام پر عمل کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، یا انحراف ہو رہا ہے، یا گریز و فرار ہے، یا ان سے بغاوت کی جا رہی ہے۔ مختلف صورتیں پیش آ سکتی ہیں۔ اس میں پھر کیا کیا جائے، یعنی دین میں کیا ذمہ داری عائد کی گئی؟ دیکھیے، یہ ذمہ داری بھی اگر آپ اس لحاظ سے غور کریں تو جس طرح فرد سے متعلق زیر بحث آتی ہے، اسی طرح حکومت یا ریاست سے متعلق بھی زیر بحث آتی ہے۔ اس کا جواب میں نے یہ دیا ہے کہ قرآن مجید نے اس معاملے میں ایک نہایت واضح ہدایت سورہ توبہ میں دے دی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی کوتاہی انفرادی ہو یا مسلمانوں کی کوئی اجتماعی کوتاہیاں ہیں، ان پر ان کو توجہ دلانے کے لیے یا ان کی اصلاح کے لیے یا ان کے انحرافات پر انہیں متنبع کرنے کے لیے کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، جو اپنے آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے خاص کر لیں۔ قرآن مجید نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے، ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب مسلمانوں سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ عام مسلمان بیچارے اپنی روٹی کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اگر جو دین کے احکام ان کو دیے گئے ہیں، یا نماز ہے، روزہ ہے، ان کا اہتمام کر لے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ان کے اندر سے کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے۔ ارشاد ہوا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، یعنی ان کی ہر جماعت میں سے چند لوگ نکلیں، وہ کیا کریں؟ لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کی سچی بصیرت حاصل کریں، دین میں تفقہ پیدا کریں، دین کو سمجھیں جس طرح کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے۔
سادہ لفظوں میں کہیے کہ اس کے عالم بنے، اور جب وہ عالم بن جائیں تو پھر وہ اپنی قوم کو جا کر انذار کریں. یعنی دیکھیے ذمہ داری کیا ڈالی گئی ہے، انذار کریں. لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ علم حاصل کر کے لوٹے تو اپنی قوم کو خبردار کریں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ ان کی قوم اللہ کی گرفت سے بچ جائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین نے اس کا اہتمام خود ہی کر دیا ہے. لوگوں کو بتا دیا کہ یہ احکام ہے، یہ اوامر ہیں، یہ نواہی ہیں، یہ میری شریعت ہے، اس پر تم نے عمل پیرا ہونا ہے. تم پروردگار کے سامنے جواب دہ ہو، وہ فرد ہے یا حکمران ہے، سب کے سب اسی کے سامنے جواب دہ ہیں. اب اگر وہ کوتاہی کر رہے ہیں تو کیا لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں؟ کیا بغاوت کا ارتکاب کیا جائے؟ یہ بات نہیں کہی ہے. دینی ذمہ داری یہ بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں جو دین کا علم رکھتے ہوں، اور علم بھی آخری درجے کی بصیرت کا اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر انہیں کیا کام کرنا ہے؟ خبردار کرنے کا کام، انذار، جو پیغمبروں کی ذمہ داری ہے. چنانچہ میں نے پھر اس مضمون کے آخر میں اس کو بیان کیا ہے، وہ بھی سن لیجئے. اس سے پورا موقف سامنے آ جائے گا اور یہ واضح ہو جائے گا کہ اس معاملے میں نے جب یہ فہرست بیان کی تھی تو اس کے اس پہلو کو بھی بیان کر دیا تھا. میں نے لکھا ہے نظم شریعت سے متعلق یہ شریعت کے احکام ہے، یہ اس فہرست کے بعد بیان کیے. نظم اجتماعی سے متعلق، یعنی سادہ لفظوں میں کہیے حکومت اور ریاست سے متعلق، نظم اجتماعی سے متعلق یہ شریعت کے احکام ہے، اور اس تنبیہ و تحدید کے ساتھ دیے گئے ہیں، اور اس تنبیہ و تحدید کے ساتھ دیے گئے ہیں کہ جو لوگ خدا کی کتاب کو مان کر اس میں خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، قیامت کے دن وہ اس کے حضور میں ظالم، فاسق اور کافر قرار پائیں گے. یعنی یہ حکم بھی بیان کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ فرد اگر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی یہی الفاظ ہیں، اور اگر مسلمانوں کی جماعت یا ان کا معاشرہ یا ان کی حکومت ان احکام پر عمل پیرا نہیں ہوتی تو ان کے لیے بھی یہی الفاظ ہیں. قیامت کے دن وہ اس کے حضور میں ظالم، فاسق اور کافر قرار پائیں گے. تاہم مسلمانوں کے ارباب حل و عقد، یعنی مسلمانوں کے حکمران، تاہم مسلمانوں کے ارباب حل و عقد اگر اس کے باوجود اس معاملے میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے یا سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، کوتاہی کے مرتکب ہوتے یا سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، تو علماء و مصلحین کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں. یہ بہت غور سے سن لیجئے. تو علماء و مصلحین کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ انہیں دنیا اور آخرت میں اس کے نتائج سے خبردار کریں، انہیں حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے اسلوب میں صحیح رویہ اختیار کرنے کی دعوت دیں، ان کے سوالات کا سامنا کریں، ان کے اشکالات دور کریں، اور دلائل کے ساتھ انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کیوں دی ہے، اجتماعی زندگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس میں احکام کی بنیاد کیا ہے، اور دور حاضر کا انسان اس کو سمجھنے میں دقت کیوں محسوس کرتا ہے. اس کی تفہیم و تبیین کے لیے، یعنی اللہ کی شریعت کی تفہیم و تبیین کے لیے، اس کی تفہیم و تبیین کے لیے ایسے اسالیب اختیار کریں جن سے اس کی حکمت، یعنی شریعت کی حکمت، معنویت اور اس کے مقاصد ان پر واضح ہوں، اور ان کے دل و دماغ پورے اطمینان کے ساتھ اسے قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. قرآن میں ان کا منصب، کن کا منصب؟ علماء کا، مصلحین کا. قرآن میں ان کا منصب دعوت و انذار بتایا گیا ہے. دعوت و انذار، دعوت کسی چیز کی طرف بلانا، انذار خبردار کرنا. قرآن میں ان کا منصب دعوت و انذار بتایا گیا ہے. وہ اپنی قوم اور اس کے ارباب حل و عقد کے لیے داروغہ نہیں بنائے گئے کہ اپنے پیروکاروں کے جتھے منظم کر کے بندوق کے زور پر انہیں شریعت کا پابند بنانے کی صحیح کرے. یہ میرا پورا موقف ہے. یعنی وہ کیا احکام ہیں، ان کا کیا تعلق ہے، ان کی کیا فہرست ہے،
ان کے بارے میں کیا ذمہ داریاں حکمرانوں پر عائد ہوتی ہیں، ان کی خلاف ورزی پر اللہ تعالیٰ نے کیسی تنبیہ و تحدید فرمائی ہے، اور اگر کوتاہی ہو رہی ہے یا سرکشی ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آخری سوال چند جملوں میں اس کا جواب دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر علماء اس کام کے لیے اٹھیں گے، علماء اپنی یہ ذمہ داری انجام دیں گے، تو کیا عوام پر بھی اس کے لحاظ سے کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ یعنی براہ راست تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ان کی اٹھنے کے بعد کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اس کا جواب بھی میں نے دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے تمام معاملات میں عوام کی ذمہ داری کے لیے قرآن کی تعبیر یا قرآن کی اصطلاح کیا ہے؟ نصرت۔ یعنی اللہ کے دین کو ضرورت پڑ گئی، کسی اللہ کی مخلوق کو ضرورت پڑ گئی، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، تو اس میں لوگ اٹھیں اور اپنی استطاعت اور اپنی حد وسع تک جو کچھ کر سکتے ہیں خدمت کریں۔ یعنی لوگوں کا کام براہ راست اٹھنا نہیں ہے، اگر علماء یہ ذمہ داری انجام دے اور انہیں یہ ضرورت محسوس ہو کہ لوگ ان کے ساتھ مدد کے لیے آئے، ان کا ہاتھ بٹائیں، تو پھر لوگوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ دین کی نصرت کریں۔ اس کے لیے جو اصطلاح قرآن نے اختیار کی ہے وہ نصرت ہے۔ میں نے جب دین کی وضاحت کی ہے اور اپنی کتاب میزان میں وہ باب لکھا ہے جو دین حق کے عنوان سے اس کا دوسرا مقدمہ ہے، وہاں ایمان کے تقاضے بیان کیے ہیں۔ دیکھیے اس میں جو آیت نقل کی ہے وہ سورہ صف کی 14 آیت ہے۔ وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ ایمان والو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اس کی میں نے وضاحت کی ہے، سلف و خلف میں دین کی حفاظت، بقا اور تجدید و احیاء کے جتنے کام بھی ہوئے، ظاہر ہے کہ یہاں بھی دین کی حفاظت ہے یا بقا ہے یا اس کا تجدید و احیاء زیر بحث ہے۔ دین کی حفاظت، بقا اور تجدید و احیاء کے جتنے کام بھی ہوئے ہیں، یعنی اس کو زندہ کرنے کے، ایمان کے اسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ کون سا تقاضا؟ نصرت کا تقاضا۔ امت کی تاریخ میں زبان و قلم، تیغ و سنا اور درہم و دینار سے دین کے لیے ہر جد و جہد کا ماخذ یہی نصرت ہے۔ قرآن کا مطالبہ ہے کہ ایمان کا یہ تقاضا اگر کسی وقت سامنے آ جائے تو بندہ مومن کو دنیا کی کوئی چیز بھی اس سے عزیز تر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قرآن مجید نے سورہ توبہ کی آیت 24 میں بیان کر دیا ہے۔ نصرت یعنی دین کے معاملے میں مددگار ہو کر کھڑے ہو جانا۔ یہی مطالبہ رسالت مآب نے صحابہ سے کیا تھا، یہی مطالبہ ہمیشہ عام لوگوں سے ہوگا، لیکن اقدام کسے کرنا ہے؟ علماء کو۔ اور اقدام کیا ہے؟ انذار۔ یہ پوری بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب میں اعتراضات کے لیے حاضر ہوں۔ ٹھیک، آنسر نقطہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ نظم اجتماعی، ریاست کہیے، سیاست کہیے، مسلمانوں کا اجتماع کہیے، قومی حیثیت میں جو اللہ کی منشا ہے، جو اوامر ہیں، کیا وہ ہیں؟ غامدی صاحب اس کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں اس کی پوری فہرست بنا کر پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر اس پر عمل درآمد نہ ہو تو اس صورت میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے۔ ایک پورا کا پورا جامع، مرتب اور منظم لائحہ عمل ہے جو اسلام اور ریاست کے حوالے سے غامدی صاحب رکھتے ہیں۔ ہم سب اس کو سننے کے بعد جو سب سے پہلا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ جو تقسیم آپ نے کی ہے ان احکامات کی، اور یہ فرمایا ہے کہ اسلام میں بعض احکامات فرد کو بحیثیت فرد دیے گئے ہیں اور بعض جو ہیں وہ معاشرے کو بحیثیت معاشرہ یا نظم اجتماعی کی دیے گئے ہیں، یہ فرق آپ نے کیسے کیا؟ کیا اس فرق کو ہمارا جو علم ہے، ماضی کی تراث ہے، امت کی علمی روایت ہے،
قبول کرتی ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسی طرح سے دو نوعیتوں کے الگ الگ احکامات ہونے چاہیے؟ اس کو ہم زیر بحث لائیں گے، وقت اب ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس احکامات کی فہرست کو دینے سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دین میں بعض احکامات فرد کو بحیثیت فرد دیے گئے ہیں اور بعض احکامات معاشرے کو بحیثیت معاشرہ دیے گئے ہیں۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، یہ جو تقسیم آپ نے کی ہے اس کی بنائے استدلال کیا ہے، اور کیا اس تقسیم کو ہمارا ماضی کا علم، امت کے جلیل القدر علماء اور فقہا تسلیم کرتے ہیں؟ میں اس میں متفرد نہیں ہوں، مسلمانوں کا پورا علم اس کو اسی طرح تسلیم کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین میں جب یہ احکام دیے گئے ہیں تو یہ فرق ملحوظ رکھا گیا ہے کہ کون سے حکم کا مخاطب فرد بحیثیت فرد ہے اور کون سے حکم کا مخاطب معاشرہ یا جماعت بحیثیت جماعت اور معاشرہ ہے۔ ہمارے دین میں احکام کی یہ فہرست پہلے دن سے اہل علم کے سامنے رہی ہے، چنانچہ وہ ان احکام کے بارے میں جو معاشرے کو دیے گئے ہیں یا جماعت کو دیے گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں گویا ریاست کو یا حکومت کو دیے گئے ہیں، دو تعبیرات اختیار کرتے ہیں، موقول الی السلطان اور موقول الی الامام۔ سلطان کا مطلب ہے اقتدار، امام ہمارے ہاں مسلمانوں کے حکمران کے لیے ہماری فقہ کی یا ہمارے علم کی اصطلاح ہے، ٹھیک، اور بالعموم علمی مباحث میں یہی اصطلاح استعمال بھی ہوتی ہے۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ وہ معاملات ہیں جن کا فرد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی دو بالکل نمایاں مثالیں لے لیجئے۔ جہاد کے بارے میں ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ اس کا فیصلہ میں یا آپ نہیں کر سکتے، مسلمانوں کا کوئی گروہ یا ان کی کوئی جماعت نہیں کر سکتی۔ مسلمان بحیثیت جماعت یعنی پوری جماعت اگر اپنا کوئی نظم اجتماعی رکھتی ہے تو وہ نظم اجتماعی یا وہ حکومت یا ہماری اصطلاح کے مطابق ارباب حل و عقد اس کا فیصلہ کریں گے۔ یہ معاملہ ان کے سپرد ہے، ان کو طے کرنا ہے کہ اس وقت جہاد کیا جا سکتا ہے، ان کو طے کرنا ہے کہ اس وقت جہاد فرض ہو گیا ہے، ان کو طے کرنا ہے کہ اس وقت اس کے لیے کیا اقدام کرنا ہے اور کیا اقدام نہیں کرنا۔ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنے نظم اجتماعی کے فیصلے کی پیروی کریں۔ ٹھیک، یہی صورتحال ہر آدمی جانتا ہے حدود کی، یعنی ہمارے ہاں ہمارے دین میں چند جرائم ہیں جن کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائی ہیں۔ اس وقت ان پر بحث کا موقع نہیں ہے کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ بہرحال ان سزاؤں سے متعلق بھی مسلمانوں کا پورا علم یہ مانتا ہے کہ یہ میرا، آپ کا یا کسی مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ یہاں بدکاری ہوئی ہے تو سزا کا نفاذ کر دے، دیکھے کہ یہاں چوری ہوئی ہے تو کسی آدمی کا ہاتھ کاٹ دے۔ یہ ذمہ داری مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی ہے، یہ اسی کا حق ہے، اور یہ ذمہ داری اس پر ڈالنے کے بعد اسے ہی مکلف ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ اس کو ادا کرے، اور اسی کو تحدید کی گئی ہے کہ اگر وہ اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے ہاں ظالم اور فاسق قرار پائیں گے۔ یہ سب چیزیں مسلمانوں کا پورا علم بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں ضروری ہدایات دیتا ہے، اس کے حدود و شرائط میں ان سب چیزوں کا ذکر کرتا ہے، اور ان کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ یہ موقول للسلطان ہے، یعنی مسلمانوں کی اقتدار کے سپرد ہے۔ اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں خاص حدود کے بارے میں آپ کے سامنے مسلمانوں کے ایک جلیل القدر عالم ابو بکر جساس کی عبارت رکھ دیتا ہوں، وہ اس کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ یہ احکام القرآن کی عبارت 3 جلد ہے، 283 صفحہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں وَقَدْ عَلِمَ مَنْ قَرَأَ سَمَعُ هَذَا الْخِطَابِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ بِذَلِكَ هُمُ الْأَئِمَّةُ دُونَ عَامَّةِ النَّاسِ فَكَانَ تَقْدِيرُهُ فَلْيَقْطَعِ الْأَئِمَّةُ وَالْحُكَّامُ أَيْدِيَهُمَا وَلْيَجْلِدْهُمَا الْأَئِمَّةُ وَالْحُكَّامُ۔ اس کا ترجمہ ہے اہل علم میں سے جو شخص بھی اس خطاب کو سنتا ہے۔ کون سا خطاب؟ سورہ مائدہ میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو، یا اسی طرح سورہ نور میں فرمایا کہ زانی مرد ہو یا عورت فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ یہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، جو شخص اس کو سنتا ہے
اہل علم میں سے جو شخص بھی اس کتاب کو سنتا ہے فوراً سمجھ لیتا ہے، یہ بہت سننے کے الفاظ ہیں، اہل علم میں سے جو شخص بھی اس کتاب کو سنتا ہے فوراً سمجھ لیتا ہے کہ اس کے مخاطب عام مسلمان نہیں بلکہ ان کے ائمہ و حکام ہیں۔ اچھا، یعنی یہاں خطاب ہی ان سے ہے، ان کو ہدایت کی گئی ہے۔ اس کو اگر علم کی زبان میں بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں خطاب جماعت کو ہے، قوم کو بحیثیت قوم ہے، جماعت کو بحیثیت جماعت ہے، امت کو بحیثیت امت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قوم، جماعت، امت اپنا ایک نظم قائم کرے گی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مخاطب ارباب حل وقت ہو جائیں گے۔ ارباب حل وقت یعنی وہی جن کو ہم ائمہ و حکام کہتے ہیں۔ چنانچہ اس میں مثال کے طور پر تقدیر کلام ہی یہ مانی جاتی ہے، بس چاہیے کہ عمراء و حکام ان کے ہاتھ کاٹ دیں اور چاہیے کہ عمراء و حکام ان کی پیٹھ پر تازیانے برسا دیں۔ تو یہ دونوں جگہ انہوں نے یہ بتایا کہ اگرچہ یہی کہا گیا ہے کہ اہل ایمان یہ کام کریں، لیکن اہل ایمان کو بحیثیت فرد نہیں کہا گیا، بحیثیت جماعت کہا گیا ہے۔ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہاں تقدیر کلام یہی ہے، یعنی اگرچہ یہ بات الفاظ میں بیان نہیں ہوئی لیکن یہ مقدر ہے اور مسلمانوں کا علم اس کو اسی طرح سمجھتا ہے۔ ٹھیک، اسی ذیل میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک فرض کفایہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ فرض کفایہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نماز مجھ پر فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے، روزہ مجھ پر فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے، ہر مسلمان کو نماز پڑھنی ہے، ہر مسلمان کو روزہ رکھنا ہے۔ پھر یہ فرض کفایہ کیا ہے؟ یہ اصطلاح بھی اصل میں اسی مدعا کے لیے وضع کی گئی ہے۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے مقصود یہ ہے کہ ہمارے دین میں بعض ایسے فرائض بھی ہیں جن میں فرد کو بحیثیت فرد مکلف نہیں ٹھہرایا گیا بلکہ جماعت کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس کی ایک بڑی سادہ مثال لیجئے، نماز جنازہ۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز جنازہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ ٹھیک، یعنی گھر کے لوگوں میں سے بھی اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے شامل نہیں ہو سکا، یہ آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ ایک فریضے کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ اس کے پاس کوئی عذر ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر اگر لوگ جمع ہو گئے، محلے کے لوگ جمع ہو گئے، خاندان کے لوگ جمع ہو گئے، مسلمانوں کی کوئی جماعت جمع ہو گئی ہے، مسلمانوں کے حکمرانوں نے اہتمام کر دیا ہے اور جنازہ پڑھا گیا ہے، تو یہ کفایت کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے سب لوگ اپنی انفرادی حیثیت میں مخاطب ہی نہیں تھے کہ ادھر ایک مسلمان بھائی دنیا سے رخصت ہوا، وہ مراکش سے انڈونیشیا تک سب کے سب مکلف ہو گئے کہ اس کا جنازہ پڑھے۔ سب کے سب مکلف نہیں ہوئے، تو اس وجہ سے یہ فرض کفایہ ہے۔ اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے احکام ایسے ہیں جن کا تعلق ریاست سے ہے، حکومت سے ہے، ائمہ و حکام سے ہے، یا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے معاشرے سے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کے پورے علم نے اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے۔ کسی ایک حکم کے بارے میں یا اوامر و نواہی میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں یا دو چیزوں کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کو ادھر رکھنا ہے یا ادھر رکھنا ہے، یہ اختلافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن یہ تقسیم ایک مسلمہ چیز ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ہم سے نقطہ واضح ہو گیا کہ ہمارا علم اس تقسیم کو قبول کرتا ہے، اس کے شواہد بھی سامنے آ گئے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ایک توضیحی نقطہ اسی موقف پر میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح امام جساس نے لکھا بھی کہ اہل علم اس کو پڑھتے ہی جان لیتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے معاشرے سے متعلق ہے یا حکام سے متعلق ہے۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ جو دین نے احکامات دی، ان کی فہرست آپ نے بیان کی ہے، اس کی کوئی سائنس ہے کہ جس سے پتہ چل سکے؟ کیونکہ بظاہر تو قرآن مجید خطاب کر رہا ہے تو لوگ تو اس حکم کی نوعیت سے اس چیز کو طے کر لیں گے کہ ہم سے مخاطب ہیں، یہ قرآن مجید نظم اجتماعی سے مخاطب ہے، لیکن کچھ چیزیں تو عملاً اللہ کے پیغمبر نے کر کے بھی دکھا دی، تو اس سے تو وہ واضح ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز نظم اجتماعی میں رکھنی ہے، اس لیے کہ پیغمبر خود اس کو لیڈ کر رہا ہے اور نظم اجتماعی سے متعلق احکامات پر عمل درآمد کر کے بتا رہا ہے۔ دونوں چیزیں فیصلہ کن ہو جاتی ہیں۔ جب ہم کسی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس میں لوگوں سے خطاب کیا گیا ہو تو پہلا ہی سوال یہ پیدا ہوگا، اور یہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے والا یا کسی بھی کلام کو پڑھنے والا لازماً طے کرے گا کہ یہاں خطاب جماعت سے بحیثیت جماعت ہے، قوم سے بحیثیت قوم ہے، یا فرد سے بحیثیت فرد ہے۔ ہر جملے کے بارے میں جہاں مخاطبت کا اسلوب ہو یہ طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ سیاق سباق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اگر سیاق و سباق میں
کوئی کرینہ موجود نہ ہو تو نوعیت معاملہ واضح کر دیتی. یہاں نوعیت معاملہ سے استدلال کیا ہے قاضی ابو بکر جساس نے جی کہ یہ احکام اپنی نوعیت کے لحاظ سے بتا رہے ہیں کہ فرد ان کا مخاطب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد مسلمانوں کی یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کے پیغمبر کو اقتدار حاصل ہوا، ایک باقاعدہ نظم اجتماعی قائم ہوا اور اس نظم اجتماعی میں ان احکام پر عمل کیا گیا. اس سے ہر شخص پر واضح ہو گیا کہ ان احکام کا تعلق افراد سے نہیں ہے. نظم اجتماعی کی ذمہ داری پیغمبر کے پاس ہو تو وہ فیصلہ کرے گا، اور پیغمبر کے کسی جانشین کے پاس ہو تو وہ فیصلہ کرے گا، مسلمانوں کے کسی حکمران کے پاس ہو تو وہ فیصلہ کرے گا. اسی کو پھر ہماری فقہ نے موکول الی السلطان یا موکول الی الامام کی تعبیرات سے واضح کیا، اور اسی کو یہاں وہ اس طریقے سے واضح کر رہے ہیں کہ یہاں تقدیر کلام ہی یہ ہے کہ ائمہ حکام اس حکم پر عمل کریں. ایک نقطہ واضح ہو گیا. اچھا ہم سب یہ بیان کیجیے گا کہ یہ جو تقسیم ہمارے سامنے آتی ہے جس کو آپ نے بیان کیا اور ہمارا علم بھی اس کو قبول کرتا ہے، ایک عقلی سوال اس موقع پر اس کی توضیح میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تقسیم تو یہ بتاتی ہے کہ ہر وقت ایک معاشرہ قائم ہوگا، وہاں نظم ریاست قائم ہوگا، مسلمانوں کی حکومت ہوگی جنہوں نے ان پر عمل درآمد کرنا ہے. اگر یہ صورتحال نہ ہو مثال کے طور پر، اور خود قرآن مجید نے بتایا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ وہاں پر صورتحال نہیں تھی، تو پھر کیا وہاں پر نظم اجتماعی سے متعلق احکامات معطل ہو جاتے ہیں، دیے نہیں جاتے، یا ان پہ عمل درآمد کیسے ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوگا. اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے. یہ احکام دیے ہی اس وقت گئے جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی وجود میں آ گیا. یہ مکہ میں نہیں دیے گئے. اسی طریقے سے آدم علیہ السلام سے لے کر بنی اسرائیل کی قومی حیثیت کے وجود پذیر ہونے سے پہلے نہیں دیے گئے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات واضح کر دی کہ یہ احکام اسی صورتحال سے متعلق ہے جب مسلمان اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں. وہ فرد کی حیثیت سے ہیں تو ان احکام کے مخاطب ہوں گے جو فرد کو دیے گئے ہیں. ان میں سے کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے جو احکام ہے وہ اس سے متعلق ہو جائیں گے. وہ کوئی کاروبار کرتا ہے تو ان احکام کا مخاطب ہو جائے گا. اس کے پاس روپیہ آ جاتا ہے تو زکوٰۃ کے حکم کا مخاطب ہو جائے گا. سارے دین میں یہ چیز ہر جگہ ملحوظ ہوتی ہے. یہ نہیں کیا جاتا کہ فلان چیز کے بارے میں حکم دیا گیا ہے تو اب لازماً اس چیز کو وجود میں بھی آنا چاہیے. یعنی جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں فرد ان کا مکلف ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے. اسی کو ایک قاعدے کے طور پر بیان بھی کر دیا گیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت دی ہے تو اس میں ذمہ داری لوگوں کی حد وسع کے لحاظ سے ڈالی ہے، ان کی مقدرت کے لحاظ سے ڈالی ہے. بندہ اس حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہو گیا ہے، وہ اس پوزیشن میں آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا مکلف ہے. نہیں آیا تو اس پر کوئی ذمہ داری سرے سے عائد ہی نہیں ہوتی. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے